الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جس آیت کے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کرام کی فضیلت میں اس کو ذکر فرماتے ہیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اللہ کے دین کے لیے جو قربانیاں حضرات صحابہ کرام نے ادا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اس کو ذکر فرمایا. اسی سلسلے میں یہ آیت بھی ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں تم ان کو مرا ہوا نہ سمجھو. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. وہ زندہ ہے، تم اس کا شعور اور احساس نہیں رکھتے. اور دوسری آیت میں فرمایا: بل احیاء عند ربهم یرزقون. اللہ پاک کے یہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. صحابہ کرام کے سلسلے میں یہ آیتیں کثرت سے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ یہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آئندہ کل 10ویں محرم، جس کی فضیلتیں مختلف روایتوں سے محدثین نے ذکر فرمائی. اس دن کے روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں افضل روزہ ذکر فرمایا رمضان المبارک کے بعد. اور حدیث شریف کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت عاشورہ کا روزہ فرض تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے. یہودیوں کو دیکھا یہ 10 محرم کو روزہ رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دن میں فتح نصیب فرمائی اور فرعون کو اللہ تبارک تعالیٰ نے غرق فرمایا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا: نحن اولا بکم. ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں فرمایا گیا: صوموا یوم عاشورہ. عاشورہ کا دن اس کا روزہ رکھو. صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما. مسند احمد کی روایت ہے: ایک دن پہلے اس کے ساتھ ملا لو یا ایک دن اس کے ساتھ بعد میں ملا دو. خالفوا فیہ الیہود. روایت میں فرمایا یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے، اپنا تشخص اور اپنا مخصوص نظام باقی رہے. اس کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی فضیلت بتلائی اور اس دن میں روزہ رکھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا. دوستوں اور بزرگوں، محرم کی پہلی تاریخ سے اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے. سال نیا شروع ہوتا ہے. گزشتہ ہفتے سال پورا ہوا اور نیا سال شروع ہوا. یہ ہماری اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو مہینے اور یہ دن عطا فرمائے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. 12 مہینے ہیں. منہا اربعۃ حرم. اور انہی 12 مہینوں میں 4 مہینے عظمت والے ہیں. اسی میں محرم کا مہینہ بھی عظمت والا، اسی لیے نام ہی ہے محرم الحرام. اللہ پاک نے اس کو عظمت والا، حرمت والا بنایا. عرب جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے بھی ان مہینوں کی حرمت اور عظمت کا لحاظ کیا جاتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر جو مختلف خطبات فرمائے، اسی میں صحابہ کرام کو پوچھا یہ کون سا شہر ہے، کون سا مہینہ ہے. صحابہ کرام سے یہ پوچھا گیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی فضیلتیں ذکر فرمائی، اس کی عظمت کو ذکر فرمایا. تو ایک طرف
سال کا شروع ہونا، یہ ہمیں اگلے سال ہم نے جو کچھ اعمال کیے اچھے یا برے اس کا تھوڑا محاسبہ کرنا، اس کی تھوڑی نگرانی کرنا. جیسے تاجر لوگ تجارت میں سال ختم ہونے پر نفع نقصان کو دیکھتے ہیں، نفع کی زیادتی کو اور چاہتے ہیں، اور جہاں نقصان ہوا ہو تلافی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے لیے بھی سال کا پورا ہونا اور نئے سال کا شروع ہونا یہ ہمیں بھی متوجہ کرتا ہے. زندگی کے یہ ایام گزرتے جاتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کھا کر اللہ پاک نے فرمایا یہ انسان خسارے میں ہے. 4 اعمال والوں کو اللہ پاک نے کامیاب فرمایا: ایمان، اعمال صالحہ، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا، اور آنے والی مصیبت پر صبر کرنا. یہ 4 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے پوری دنیا انسانیت کو بتلایا. آگے جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس میں اللہ پاک جو فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام کی فضیلت میں قرآن کریم نازل ہوگا. ایک اور آیت میں اللہ پاک نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اللہ پاک اپنی رضامندی کا اعلان فرماتے ہیں حضرات صحابہ کرام کے لیے. ایک اور آیت میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ کہ صحابہ کے لیے اللہ پاک نے ایمان کو محبوب کر دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ان کے دل کے اندر تزئین، آراستگی اور مزین ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس کو ایسا مضبوط کر دیا. یہ محبت حبب الیکم الایمان، ایمان کی محبت ڈال دی اور ان کے قلوب میں ایمان کو مزین کیا. اور آگے ارشاد فرمایا وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ پاک نے صحابہ کرام کے لیے کفر کو، گناہ کو، چھوٹے بڑے جو بھی ہو سکتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا. اور اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اسی طرح سورہ حشر کی آیت میں بھی اللہ سورہ حشر سے اوپر والی سورہ مجادلہ کی آیات کے اخیر میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. صحابہ کرام صلح حدیبیہ کے موقع پر دب کر صلح فرمائی گئی. صحابہ راضی نہیں تھے، اللہ کے دین کے لیے غیرت اور حمیت تھی. اللہ پاک نے آگے آیت میں اسی کو ذکر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اپنی خواہشات پر کنٹرول کیا. دین کے لیے حمیت اور غیرت کا تقاضا ہونے کے باوجود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے آپ کو، چاہت نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اس پر ڈال دیا، اور صلح کی جو شرطیں تھیں ان کو صحابہ کرام نے قبول کر لیا. اس لیے آگے اللہ پاک فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ. ہوا یہ تھا کہ جب یہ صلح لکھی جا رہی تو جو مشرکین کی طرف سے سہیل بن عمرو آئے تھے، بعد میں اللہ نے ایمان کی توفیق دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامے میں لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرب جاہلیت میں یہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تھی، وہ باسمک اللہ بولتے تھے. تو اس نے کہا کہ اگر رحمان اور رحیم کو ہم مانتے تو آپ کو بھی مان لیتے، ہم تو صرف اللہ لفظ جانتے ہیں. ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى. اللہ پاک نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، چاہے تم اللہ کے نام سے پکارو چاہے رحمان کے نام سے پکارو. ایما تدعو، جس سے بھی پکارو گے اللہ پاک کے لیے بہترین نام ہے، بہترین اس کی صفات ہے. تو یہاں حضرات صحابہ کرام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تعریف میں فرمایا سب سے پہلے تو باسمک اللہم آپ نے مجبور ہو کر لکھا، پھر آپ نے آگے لکھوایا من محمد رسول اللہ. یہ خط اور یہ جو صلح نامہ ہو رہا ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول. سہیل نے دوسرا اشکال کیا کہ آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو آپ کے مقابلے میں نہ آتے، صلح نہ ہوتی. ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں، آپ لکھو محمد ابن عبداللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، انہوں نے منع کیا میں اس کو سدھاروں گا نہیں، یہ جیسا چاہتے ہیں، میں تو محمد الرسول اللہ ہی رکھوں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹایا اور دوسرے صحابی کے پاس یہ لفظ لکھوایا. یہ اللہ کے رسول ہونے کے باوجود آپ نے جملہ بھی فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں چاہے تو انکار کرو.
یہ اتنی بڑی قربانی اپنے نام کے ساتھ اس صفت پر جو اللہ نے آسمان سے رسول بنا کر بھیجا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن عبداللہ ان کے کہنے پر لکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو آگے ذکر فرما کر بتلایا محمد الرسول اللہ۔ دوسری تمام آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، رسول اللہ کا لفظ ساتھ میں نہیں آیا، لیکن اس جگہ پر مکہ کے مشرکین کا جواب دیا کہ تم چاہے صلح میں محمد ابن عبداللہ لکھو، وہ ہمارے یہاں محمد الرسول اللہ ہے، وہ ہمارے رسول ہے۔ قیامت تک یہ آیتیں پڑھی جائے گی سورہ فتح کی، اور یہی پڑھا جائے گا محمد الرسول۔ صحابہ نے قربانی دی، والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار، اللہ کے دشمنوں پر یہ سخت ہوتے ہیں، اور رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم دل ہوتے ہیں، تراہم رکعا سجدا۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت، روم والے جب ہار رہے تھے، شکست کھا رہے تھے، تو ہرقل نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ جاسوسی کرو یہ اسلام دن بدن ایسے کیسے بڑھ رہا ہے۔ یہ اسلامی لشکر میں آئے، دن میں دیکھا بالنہار فرسان، گھوڑے پر سوار ہے، اور باللیل رہبان، اور رات کو دیکھا اللہ کی عبادت کے لیے ایسے مشغول ہے گویا عبادت کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد ہی ان کے پاس نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں آگے صحابہ کرام کے رکوع اور سجدے کو ذکر فرمایا، پھر تورات اور انجیل میں ان کی جو تعریف کی گئی اس کو ذکر فرمایا، لیکن سب سے بڑا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی یہ جنت اور جہنم پر بھی اوپر ہے، اس لیے کہ جنت جہنم تب اچھی، جنت اس وقت اچھی لگے گی اور جہنم سے اس وقت دور ہونے کی بات ہوگی جبکہ اس سے پہلے اس جہنت اور جہنم کے سلسلے کی باتیں ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ اللہ کی رضامندی لے کر وہ گئے، صلح حدیبیہ ہو رہی، لے کر گئے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ ضرور عمرہ کے لیے جاؤ۔ دوستوں اور بزرگوں، 10 محرم کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے کے دنوں میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ کا بھی اس دن میں ذکر آتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا عقیدہ ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق، الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ کرام سب کے سب عادل، نیک اور گواہی دینے کے لائق لوگ ہیں، ان سے بڑھ کر اور کسی کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے ان کو اتنی عظمت اور فضیلت والا بنایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود صحابی ہے، صحابہ کرام کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ پاک نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو پسند فرمایا، اور ولاقامت دینہ، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اس آیت میں سب سے پہلے جو ذکر ہے صحابہ کرام کے لیے۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، دشمن 1000 کی تعداد میں ہے، آپ 313 صحابہ کو لے کر پہنچے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 پارے میں اور 9ویں پارے میں اس کو بہت تفصیل سے بدر کے واقعے کو ذکر فرمایا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں خیمہ گھارا گیا تھا، تمبو بنایا گیا تھا، رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہو گئے، اور زار و قطار اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دے رہے ہیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی اللہ پاک سے کہ یہ 313 کی جماعت لے کر میں آیا ہوں، اگر یہ سب کے سب کام آ گئے تو لن تعبد، آپ کی عبادت ابداً روئے زمین پر کبھی آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی جن کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، جن کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، یہ 313 کی جماعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات ذکر فرماتے ہیں کہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر روئے زمین پر نہیں رہی اور آئندہ کوئی نبی آنے والے نہیں، یہ آخری نبی، یہ 313 کی جماعت وہ ہے کہ اگر آپ نے آج ان کو باقی رکھا تو آپ کے دین کے بقا کی ظاہری شکلیں ان کے ذریعے وجود میں آئے گی، اور اگر یہ جماعت ختم ہو گئی لن تعبد ابدا، کبھی بھی روئے زمین پر آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ اتنا بڑا شرف صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی ذمہ داری کی طرف اشارہ کر کے اپنی دعاؤں میں ذکر فرمایا۔
اس لیے ایک مومن اور ایک مسلمان کے تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، بیٹا ڈاکٹر ہوا، انجینئر ہوا، تو باپ خوش ہوتا ہے، باپ لوگوں کے سامنے اس کو ذکر کرتا ہے، اور اگر کوئی بری چیز ہو گئی بیٹے سے تو باپ شرمندہ ہوتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو لوگ رہے، جن کی صحبت کے سچے ہونے کی گواہی قرآن کریم دے رہا ہے، اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ پاک ان سے راضی، یہ دونوں سرٹیفکیٹ۔ اور پھر آگے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت، اولئک هم المفلحون۔ کامیابی اگر چاہتے ہو تو ان کے طریقے پر چلو، اس لیے کہ وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے جن کی کامیابی کی گارنٹی دی، اس لیے ایک طرف محرم کا مہینہ اور اس میں صحابہ کرام کے سلسلے کی باتیں بیان کی جائے، تو اہل سنت والجماعت ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہے، ان کے اوپر کوئی کلام نہیں کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے جہاں جہاں بھی صحابہ کرام سے کوئی ادنا غلطی ہوئی، قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا، لیکن عجیب بات ہے کہ جہاں ان کی غلطی کو ذکر فرمایا، فوراً اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک غفور الرحیم ہے۔ یہ ہر آیت میں جہاں جہاں صحابہ کی تربیت فرمائی، غزوہ احد کے متعلق شکست ہوئی، بعد میں بہت ساری آیتیں آئی، لیکن ان آیتوں کے اندر بھی اللہ پاک نے صحابہ کرام کی فضیلت کو ملحوظ رکھا۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون۔ تم اللہ سے جو امید رکھتے ہو، یہ آپ کے مقابلے میں آنے والے ان کو اللہ پر ایسا ایمان نہیں ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی فضیلت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اس بنیاد پر حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ نے کتاب لکھی ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، صحابہ کرام کا ذکر کرنے کے لیے مستقل ایک کتاب لکھی، اور ان میں جن جن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی ہونے کا، آپ کی مجلس میں آپ کے ساتھی ہونے کا شرف ہوا، ان سب کے ناموں کو اس میں جمع کر دیا۔ اتنی بڑی فضیلت کے قرآن نے جو ان کے لیے تعریف فرمائی اور جو عظمت بتلائی، کسی اور کے لیے نہیں فرمائی۔ ایسی آیتوں میں قرآن کریم نے صحابہ کرام کے امتحان لے کر ان کی کامیابی کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان دنوں میں گفتگو کرتے ہوئے حضرات صحابہ کرام میں سے کسی کی بے ادبی نہ ہو، کسی سے بے عزتی نہ ہو۔ اللہ پاک نے تلک امۃ قد خلت، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرات صحابہ کرام کے متعلق، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں شریک ہو کر جس گھوڑے پر بیٹھے ہیں، اس گھوڑے کی فضیلت بھی مجھ سے زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت والا ہے۔ اس لیے تابعین، تبع تابعین، انہوں نے اپنے اساتذہ صحابہ کرام کا اکرام اور احترام کیا۔ علامہ شابی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، یہ فرماتے ہیں یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے یہاں سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، ان کے پہلے جو درجے کے ہیں، وہ حضرات ہمارے یہاں سب سے افضل۔ عیسائیوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین جن کا قرآن نے ذکر فرمایا، یہ سب سے افضل۔ آگے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو عجیب جملہ فرمایا کہ ایک جماعت سے مسلمانوں کی پوچھا گیا کہ کون افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ انہوں نے کہا افضل نہیں، ابغض، بغض والے، نفرت والے، ان لوگوں نے صحابہ کرام کا نام لیا۔ حضرت امام شعبی فرماتے ہیں کہ یہود تو اپنے نبی کے متبعین اور پہلا جو گروہ ہے ان کو سب سے افضل مان رہے، عیسائی بھی افضل مان رہے، لیکن مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پر اشکال کر۔ اصل سوال میں جو آپ کو کہہ رہا، باپ ڈاکٹر ہے، انجینئر بیٹا بنا، باپ فخر سے ہوتا ہے میرا لڑکا اس طرح ہو، باپ کہتا ہے میں نے تربیت کی، میں نے اس کی اصلاح، اور میری صحبت میں رہ کر اس نے یہ تعلیم سیکھی اور یہ آداب اور اخلاق سیکھے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بڑھ کر اور کس کی صحبت ہو سکتی ہے؟ اور وہاں والوں کی ہم برائی بیان کریں، یہ برائی شاگرد کی نہیں ہے، استاد کی برائی۔ اس لیے محرم کے مہینے میں بہت سے لوگ واٹس ایپ پر الگ الگ قسم کی خبریں صحابہ کے متعلق غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی ہو کر فرماتے ہیں،
اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ پاک نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو پسند کر لیا. یہ اللہ پاک کی طرف سے چوز کیے ہوئے ہیں، وہاں سے پسند کیے ہوئے ہیں. انسان اگر اس کو کچھ بھی کہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف سے منتخب فرمایا. ایک اور روایت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے بندوں کے قلوب کو دیکھا، سب سے اتقا، سب سے پاکیزہ اور پرہیزگار قلب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہے، لیکن وہاں روایت میں فرمایا کہ صحابہ کرام حضور کے بعد سب سے افضل، ان کو بھی اللہ پاک نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا. تو یہ من جانب اللہ ہے، اللہ پاک ان کو نبی کے صحابی بنا رہے ہیں. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں، جمعہ کے خطبے میں آپ سنتے ہیں کہ میرے صحابہ، ان کا خیال رکھا جائے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر جماعت اور سب سے بہتر لوگ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ، پھر ان کے بعد والے، پھر ان کے بعد والے. یہ اس طرح کی فضیلت. اور یہ فرمایا میرے صحابہ کرام سے بغض اور عداوت مت رکھو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہے. ایک کی عمر 4 سال سے اوپر تھی اور دوسروں کی عمر 5 سال کے قریب اوپر تھی. اس لیے صحابہ کرام کی فہرست میں یہ دونوں حضرات شریف، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ان کو قرار. انہوں نے قربانی دی ہے. میں نے آپ کے سامنے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پڑھی جس میں آپ نے فرمایا، لیس منا من ضرب ہم میں سے وہ نہیں ہے جو اپنے رخساروں کو نوچے، وشق الجیوب اور اپنے گریبان کو پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور اسلام سے پہلے جاہلیت میں جو بری چیزیں کی جاتی تھی اس طرح کی رسومات اور رواجات میں اپنے آپ کو لائے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا. حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ بہت پڑھے لکھے آدمی، سرکاری بڑی اعلیٰ پوسٹ پر بھی تھے اور ڈگری بھی بڑی لی ہوئی. پہلی زندگی ان کی ایسی ہی گزری. بعد میں اللہ پاک نے تفسیر ماجدی بھی لکھی اور بہت شاندار انداز میں اسلام کی خدمت کی. وہ ایک جگہ پر لکھ رہے ہیں کہ ماتم کس کا منایا جائے؟ جو مر چکا ہو اس کا ماتم ہو، زندوں کا ماتم نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے حسین زندہ ہے. یہ جملہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء میں سے ہے. آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی، اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں جانتے ہو. یہ ہمارے شہداء جو ہے، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، آپ نے ہمیں یہ اعلان فرمایا، یہ بتلایا کہ حق اور باطل کی معرکہ آرائی، یا باطل کے سامنے مقابلے کے لیے جب میدان خالی ہو، کوئی نہ ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ میں نے ایسے موقع پر شہادت دی جبکہ اس وقت کسی کی اس ظالم اور جابر لوگوں کے مقابلے میں بات کرنے کی ہمت نہیں، اور اللہ پاک نے آپ کے ذریعے وہ کام کروایا. اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کی طرف وہ بھی صحابی ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے. خطبہ پڑھتے ہیں، دوڑتے ہوئے حسن حسین آئے، چھوٹے بچے ہیں، گر پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے نیچے اترے، ان کو لیا اور پھر یہ فرمایا کہ اولاد یہ فتنے کا باعث، ان کی محبت میں آدمی کیا کرتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کر کے اپنے نواسوں کے ساتھ یہ بتلایا. یہ تمام چیزیں ہم ملحوظ رکھیں، لیکن اس کی بنیاد پر کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی بدظنی، کوئی بدگمانی، یہ ایمان کو کھینچ لیتی ہے، سلب کر لیتی. اس لیے جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ پاک خود فرماتے ہیں رحماء بینہم، اور آگے فرمایا کہ ان کی مثال تورات میں بھی ہے اور والانجیل، انجیل میں بھی ان کی مثال. اور پھر اللہ پاک نے جو مثال ہے اس کو ذکر فرمایا، کزرع اخرج شطأہ، بارش کے دن ہے، کاشتکار لوگوں نے بیج ڈالا اور اب وہ آہستہ آہستہ زمین کے اندر سے بیج درخت والی شکل میں، پودے والی شکل میں اب باہر نکل رہا ہے. تنومن مٹی کے بیچ میں سے فالق الحب والنوا، وہ ذات جس نے دانے اور گٹلی کو پھاڑا، اللہ تبارک تعالیٰ، وہ ان تنومن مٹی کے نیچے سے اس کو کوپل کو نکال اور پھر وہ لہلہاتی ہے. 2-3 مہینے میں وہ پھل دینے کے قابل، اناج اور غلہ دینے کے قابل ہو جائے. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ کاشتکار خوش ہوتا ہے. جس نے کھیتی باڑی کی اور وہ اپنی کھیتی کو آباد ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ، مضبوط ہو گیا، تنا اپنے اوپر تنے پر کھڑا ہو گیا.
یعجب الزراع، کاشتکار کو یہ خوشی محسوس ہوتی ہے. اور آگے فرمایا لیغیظ بہم الکفار. یہ مثال دی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے جس پیغام کو شروع فرمایا، پہلے آپ تنے تنہا تھے، پھر ابو بکر آئے، حضرت خدیجہ آئی، حضرت علی آئے، بعد میں حضرت عمر وغیرہ آتے گئے، بڑھتے گئے، اور اللہ کے نبی کی جو کھیتی تھی اس کھیتی کو ان حضرات نے آباد کیا. یہ تورات اور انجیل میں ان کی مثالیں بتلائی جاتی ہیں. اللہ پاک اپنی پاک کتاب میں ان صحابہ کی تشریف آوری سے پہلے تورات اور انجیل میں ان کی صفات بتلاتے ہیں کہ وہ حضرات ایسے ہوں گے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں، اور آگے فرمایا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ دوسرے لوگ جو ان کی تعریف اور ان کی فضیلت برداشت نہ کر سکے یہ غصے میں آ جائے. لیغیظ بہم الکفار. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہے، مدینہ منورہ کے امام دار الہجرتین، دار ہجرت کے امام ہے، مدینہ منورہ میں برسوں حدیث شریف کا درس دیا. وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے صحابہ کرام کے پلنے اور بڑھنے اور دین کے لیے قربانیوں کے لیے مثال دی، اور یہ فرمایا کہ یعجب الزراع، کھیتی کرنے والا ان سے خوش ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے اتوار کی فجر میں نماز کے لیے تو نہیں آ سکے. آپ نے کمرے سے حجرے سے باہر نکالا اپنا سر مبارک اور صحابہ کرام کو دیکھا اور خوش ہو کر پھر آپ اندر تشریف لے گئے. یہ ہے کہ زراع کاشتکار کو خوشی ہو رہی ہے کہ کل مکہ مکرمہ میں تنے تنہا تھا، سوکھے اکاز میں اکیلا تھا، اللہ کے دین کی دعوت دے رہا تھا. آج اللہ پاک نے مدینہ کی اسٹیٹ کی شکل میں اتنی بڑی تعداد مسجد میں پہنچائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہو رہے تھے. اسی کو آیت میں فرمایا. امام مالک آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور لیغیظ بہم الکفار، اور جو دشمن ہے وہ ناراض ہو. اس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں بھی صحابہ کرام کے متعلق بغض ہوگا، یہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہو کر اللہ پاک نے اس کو ایمان والوں میں شامل نہیں کیا. صفت بتلائی لیغیظ بہم الکفار. صحابہ کرام کی برائی کوئی ایمان والا کر ہی نہیں سکتا ہے، کوئی کسی قسم کی چیز. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے نبی کی صحبت میں ایمان کے ساتھ تشریف رکھے، ایمان لائے، اور حضور کی زندگی میں یا آپ کے بعد جب بھی ان کی موت آئی ایمان پر موت آئی. ان کو کہا جاتا ہے صحابہ. صحبت سے ہے، تعلق سے ہے، اس لیے کسی اور کو صحابی نہیں کہا جائے گا، اصحاب کہا جائے گا. لیکن صحابہ کرام کے لیے صحابی کا لفظ عربی ہی زبان کے دو جملے ہیں، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، لیکن صحابہ کی خصوصیت بتلانے کے لیے ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی خصوصیات دی کہ محدثین نے ان کے نام کے ساتھ صحابہ فرمائے. اصحاب تو ہم میں سے ہر ایک دوسرے کا دوست ہوتا ہے، آپ کے اصحاب یہ کہا جاتا ہے، اصحاب کہف کہا گیا، لیکن صحابی صرف ان حضرات کو. اس لیے دوستوں اور بزرگوں یہ بڑے اہم دن ہے. اس میں ہم صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھیں، اللہ کے نبی کے جملے دیکھیں اپنے صحابہ کے لیے. اس لیے جو کچھ واٹس ایپ پر اور میڈیا میں کبھی صحابہ کرام کے خلاف بہت سے لوگ بہت سی چیزیں لکھ دیتے ہیں، ہمارا نوجوان اسلامی عقیدہ جانتا نہیں ہے، اس بنیاد پر بیچارے کبھی اس بات میں بہہ جاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی عظمت دل میں پیدا فرمائے، جس سے اللہ کے نبی کی محبت ہمارے ساتھ ہو. اللہ تبارک تعالی ہم سب کے ایمان کو قبول فرمائے، اور سال جو شروع ہوا اللہ پاک خیر و خوبی کے ساتھ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ ہمارا سال پورا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا